Now we'll discuss second part of the components of thin layer chromatography. We have discussed mobile phase, we have discussed stationary phase. So then we have discussed how spots are applied in the plates. Now what are RF values? We have discussed, we already know what is RF value. RF value is retardation factor, and it is the distance traveled by the individual component as compared with the solvent, as compared with the distance which is traveled by the solvent. So ہم ایک مکسچر کو جب ہم TLC کے ذریعے سیپریٹ کرتے ہیں، سو ہر اسپاٹ کا، ہر کمپوننٹ کا جو ڈسٹینس ٹریولڈ ہے اس کو جب ہم ٹوٹل سالوینٹ کے ڈسٹینس سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو دیٹ ول گیو اس the RF value for that particular component. So A کا RF value الگ ہوگی، B کی الگ ہوگی، C کی الگ ہوگی. تو ایک مکسچر ہے، اس مکسچر میں فار ایگزامپل 3 کمپوننٹس ہیں A, B, C. ہر کمپوننٹ جو ہوگا اگر وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں تو they will have separate RF values, and that is distance traveled by that particular component divided by the distance traveled by the solvent. So اس طرح ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. Components of mixture may have different RF values if those components are different from each other, and RF values of pure compounds is used as reference value. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو پیور کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جن کو اسٹینڈرڈ کمپاؤنڈ بھی ہم کہتے ہیں ان کو ہم ریفرنس ویلیو کے طور پہ لیتے ہیں. جو پیور کمپاؤنڈس ہیں، جو اسٹینڈرڈس ہیں، ان کو رن کر کے ہم اسٹینڈرڈ RF ویلیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور جو ان نون سیمپل ہوتا ہے، وہ جو سیمپل ہے جس کے کمپوننٹس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ان کمپوننٹ کے RF ویلیوز کو نون یا اسٹینڈرڈ RF ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو A کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے، B کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے. سو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو پیور کمپوننٹ ہوتا ہے، جو پیور کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ان کی اسپیسیفک یا ایک یونیک RF ویلیو ہوتی ہے، اور وہی یونیک ویلیو جو ہوتی ہے دیٹ از یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ پرٹیکولر کمپاؤنڈ. سو ان نون compounds are identified by comparing their RF values, and RF values depend on how tightly the sample binds to the stationary phase. ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر کسی کمپوننٹ کی بائنڈنگ اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی RF ویلیو اتنی کم ہوگی. So due to more affinity, due to more binding, it will travel less distance on the plate. اس کی RF ویلیو کم ہوگی، اور اگر کسی کی افینٹی اسٹیشنری فیز کے ساتھ کم ہے تو وہ ڈسٹینس زیادہ ٹریول کرے گا، اور اکارڈنگلی اس کی RF ویلیو ظاہر ہے زیادہ ہوگی. Here we can see different components of this thin layer chromatography. We can see here this container, blue container, and in this blue container we have this plate which is similar to filter paper. اور یہاں سالوینٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سالوینٹ ہم نے یوز کیا، اور سالوینٹ جو ہے اس کو یہاں نیچے دکھایا گیا ہے. اس میں ہم پلیٹ یا جو فلٹر پیپر جو ہے جو ایک پلیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو ہم نے ڈپ کیا، اور اوپر ہم نے یہ سیمپل اپلائی کیے. جیسے انک اسپاٹ ہے ایک طرف، اور ایک طرف ایک اسٹینڈرڈ ڈائی مکسچر ہے جس کو ہم نے یہاں اسپاٹ کیا ود دا ہیلپ آف کیپلی. اور یہ جو اسپاٹ ہے ہم نے دیکھا کہ سالوینٹ سے اوپر ہیں. سو جب بھی اسپاٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ سالوینٹ سے اوپر ہونے چاہیے، یہ سالوینٹ کے اندر ڈپ نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ سالوینٹ کے اندر ڈپ ہوں گی تو ظاہر ہے جو مکسچر ہوتے ہیں، جو اسپاٹس ہوتے ہیں سالوینٹ کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں، ان کی پراپر سیپریشن نہیں ہوتی. سو اسپاٹس مکسچر کے یا اسٹینڈرڈ کے جو ہم رن کرتے ہیں دے شوڈ بی اپلائڈ ابو دا سالوینٹ لائن، کے اندر ڈپ نہیں ہونے چاہیے. اور یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک سب سے اوپر سالوینٹ فرنٹ ہے. واٹ از سالوینٹ فرنٹ؟ اٹ از اے ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ بائی اے سالوینٹ. اب یہاں اگر بلو اسپاٹ جو دکھایا گیا ہے، اگر ہم اس کی RF ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے ڈسٹینس ٹریولڈ بائی بلو اسپاٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ڈسٹینس ٹریولڈ بائی دا سالوینٹ، جس کو ہم سالوینٹ فرنٹ یہاں دکھایا گیا ہے. اس طرح ہم اس کی RF value find out کرتے ہیں. So I repeat again. So distance traveled by blue component is divided by distance traveled by solvent. That will RF value for blue spot. اور اگر ہم yellow spot کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ہوگا
distance traveled by from the base of the plate to the yellow spot, that will be distance traveled by yellow spot. اور اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے ڈسٹینس ٹریولڈ بائی سالوینٹ فرنٹ بائی دا سالوینٹ, تو یہ آ جائے گا آر اے ویلیو فار دا یلو اسپاٹ. تو اسی طرح جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں مکسچر کے, ان کی آر اے ویلیوز کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور جو اسٹینڈرڈ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں, جو پیور کمپاؤنڈس ہوتے ہیں, ان کی آر اے ویلیو سے کمپیئر کر کے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی چاہیے کرتے ہیں. تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ان کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ایکسپلین کرتی ہے. ناؤ اسپاٹ ویژوائزیشن, ہاؤ وی آر ایبل ٹو سی ڈفرنٹ ٹائپس آف اسپاٹس. وی آل نو دیٹ اٹ از ایزی ٹو سی spots of colored compounds because of their colors. If we have spot of blue color, if we have spot of yellow color, we'll see because they're visible. But most of the organic compounds, they're colorless. And then how these colorless spots are observed? So these colorless spots are observed by either using UV light or by some other types of methods. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم جب پلیٹ تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کوئی فلوریسنٹ مٹیریل ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو فلوریسنٹ مٹیریل ہے اس کی وجہ سے جب اس پلیٹ کو آپ یو وی میں رکھیں تو وہ فلوریس کرے, اینڈ ان دس وے وی آر ایبل ٹو سی دوز اسپاٹس. سو ہم یو وی لائٹ میں فلوریسنٹ مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اس طرح ان کی ظاہر ہے جو اسپاٹس ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہیں. مگر اس کے علاوہ اور طرح کے جو میتھڈس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں, جیسے پلیٹس آر آلسو پلیسڈ ان جارس کنٹیننگ آئودین اسٹین وچ ٹرنس آرگینک اسپاٹس ٹو براؤن. سو آئوڈین کو یوز کرتے ہوئے, آئوڈین اسٹین کو یوز کرتے ہوئے ہم آرگینک اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اس سے وہ براؤن ہو جاتے ہیں, اور اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ طرح کے جو اسپاٹس ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ان دا سیم وے پومیگرینیٹ اینڈ سم ادر اسٹینس دے آر آلسو یوزڈ. سو ہم یو وی کو یوز کرتے ہوئے, ہم آئوڈین اسٹین کو یوز کرتے ہوئے, ہم پومیگرینیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ڈفرینٹ طرح کے جو اسپاٹس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی آر اے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا, اور آر اے ویلیو فائنڈ آؤٹ کر کے ان اسپاٹس کی کیمیکل کمپوزیشن فائنڈ آؤٹ کرنا کہ یہ جو اسپاٹس ہوتے ہیں وہ کس کمپاؤنڈ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بیسک پرپز یہاں یاد رکھیے کہ جب ہم اسپاٹس کو ویژولائز کرتے ہیں, اسپاٹس کو آبزرو کرتے ہیں, تو بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ان کی آر اے ویلیوز کیلکولیٹ کی جائیں, اور ان کی آر اے ویلیوز کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کے ساتھ, اسٹینڈرڈ آر ایف ویلیوز کے ساتھ, اور اس طرح ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان دس وے وی آر ایبل ٹو سیپریٹ اینڈ وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز آرگینک کمپاؤنڈس وین وی سی دوز اسپاٹس in UV or some other methods.